عمران خان صاحب سے کے بارے میں خبر ہے اور پچھلے تقریباً 3 دن سے یہ خبر گردش کر رہی ہے عمران خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے۔ ہم بھی اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اب جو آن دا ریکڈ کچھ باتیں سامنے آئی ہیں، آن دا ریکڈ مستند خبریں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اس ڈاکٹر عظمیٰ عمران خان صاحب کی بہن ہیں، انہوں نے ایک پیٹیشن فائل کر دی ہے، اور اس پیٹیشن میں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ایک پیٹیشن فائل کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے، اور یہ تھا عمران خان صاحب کو فوری طور پر شفا ہاسپٹل منتقل کرنا، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنا، اور عمران خان صاحب کو ذاتی معالج جو ہیں، ذاتی ڈاکٹر جو ہیں، شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر یوسف ہیں اور ڈاکٹر عاصم ہیں، اور دوسرے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان، ان 2 ڈاکٹرز کو بھی اس میں پیٹیشن فائل کی گئی تھی کہ ان کو شامل کیا جائے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں مل سکا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے گول مول سے آرڈر پاس کر کے جو سرکاری تھا میڈیکل بورڈ، اسی پہ ہی اکتفا کیا، اور اس میں عمران خان صاحب کے ذاتی معالج شامل نہیں تھے، جس سے کہ ان کی شامل ہو سکے کہ جناب ان کی ایک اوپینین موجود ہے۔ تو بہرحال اس کو اب چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ڈاکٹر عظمیٰ نے، کہ ہمیں ریلیف نہیں دیا گیا، اور اس پیٹیشن میں یہ پیٹیشن فائل کی گئی ہے، عمران خان صاحب کی بہن ہے ڈاکٹر عظمیٰ خان، اور عزیر بھنڈاری ہیں ایڈوکیٹ، سینئر موسٹ ایڈوکیٹ ہیں، ان کی طرف سے دائر کی گئی ہے، جس میں عمران خان صاحب کو شفا ہاسپٹل انٹرنیشنل جو ہے اس میں منتقل کرنے کی، اور ان کے مکمل طبی معائنے کی، ان کے ذاتی معالجین، خاندان اور وکیل تک رسائی، اور ان کی صحت کے بارے میں معلومات ان کے خاندان کو فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور درخواست دائر کرنے کی اجازت طلب کرنے والی یہ ان کی درخواست جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس کی سماعت 3 رکنی بینچ نے 18 جون 2026 کو کی تھی، اور حکم دیا گیا تھا کہ محترمہ عظمیٰ خان کی درخواست کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسی حکم کے خلاف خود عمران خان کی طرف دائر درخواست کی سماعت کی جائے۔ عمران خان صاحب کی درخواست کو 31 جولائی 2026 کے حکم کے بعد اب جو ہے وہ کرمنل نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے، پیٹیشن کو نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے، اور جس کے تحت چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے سپریم کورٹ کے دفتر کے اعتراضات کو مسترد کر دیا۔ دونوں مقدمات کو ایک ساتھ طے کرنے کا حکم دیا گیا، چونکہ وہ ہائی کورٹ اسی حکم کو چیلنج کر رہے ہیں، لہٰذا پیٹیشن میں کہا گیا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مقدمات کو ایک مناسب بینچ کے سامنے انتہائی ہنگامی بنیادوں پر لگایا جائے، اور ایمرجنسی میں لگایا جائے، ارلی ہیئرنگ اس کو کہتے ہیں جی، ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی گئی ہے۔ اور ڈاکٹر عظمیٰ نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہ بھی بتایا ہے کہ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے، تاکہ ان کے پرائیویٹ ڈاکٹروں کے مشورے اور ان کے اہل خانہ تک رسائی کے ساتھ ان کی آنکھوں کی حالت جو ہے اس کا تفصیلی معائنہ ہو سکے، اور تشخیص اور مناسب علاج کے لیے انہیں فوری طور پر جیل سے ہاسپٹل، اور وہ بھی شفا انٹرنیشنل میں منتقل کیا جائے، چونکہ ایگزیکٹو یعنی کہ حکومت اس سلسلے میں ناکام ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں اب عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمران خان کی حراست میں رہتے ان کی صحت، حفاظت اور تندرستی کو یقینی بنائے، مناسب طبی نگہداشت فراہم کرنے میں کسی بھی طرح کی تاخیر کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر عظمیٰ عمران خان صاحب کی بہن کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیٹیشن فائل کی گئی ہے، اور ہائی کورٹ کے آرڈر کو چیلنج کر دیا گیا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں کوئی ریلیف دینے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کی پیٹیشن کو خارج نہیں بلکہ ڈسپوز آف کر دیا تھا، اور جو سرکار کی طرف سے کہا گیا بلکہ سرکار کے حق میں ہی فیصلہ دے دیا تھا، یہ کیا ہے ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جی اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں، اور سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ پہلے تو خاموش تھے، انہوں نے 27 ستمبر کا اعلان کر دیا، اسی دوران جب خبریں آنا شروع ہوئیں کہ عمران خان جو ہیں ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، سہیل افریدی صاحب نے پہ تنقید بھی ہو رہی تھی 2 حوالوں سے۔ پہلے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہوئیں، اور جن صحافیوں نے یہ خبریں دیں ان صحافیوں پہ بھی تنقید شروع ہو گئی، اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ان پہ تنقید شروع ہو گئی کہ یہ جناب سرکاری خبریں ہیں، اور سرکار کی طرف سے دی جا رہی ہیں، کیوس پیدا کیا جا رہا ہے، اور جب ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ خبریں ہمیں صرف سرکار کی طرف سے نہیں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں بلکہ کچھ اور سورسز سے آئی ہیں۔ اب اس میں اس کے بعد پھر
پاکستان تحریک انصاف، خیبر پختونخوا، سہیل آفریدی اور دیگر لیڈرشپ انہوں نے کل پھر ایک ہنگامی اجلاس بلایا اور اس سلسلے میں، اور رات گئے اس میں کچھ فیصلے کیے گئے، اور ایک تو یہ کہ اس میں پھر جو پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو یہ کہا گیا ہے، جو فیصلہ کیا گیا پی ٹی آئی کے تمام اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر انہیں آنے کا کہا گیا ہے کہ وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں، کیونکہ وہاں پہ پیٹیشن اور ایک مقدمہ اس ہفتے جو ججمنٹ ریزرو کی گئی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے قید تنہائی کے خاتمے کے لیے اور بشرا بی بی کے قید تنہائی کے خاتمے کے لیے۔ آج کچھ ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہیں سلمان صفدر صاحب نے بھی اور حکومتی وکیل نے بھی، اور اسی ہفتے فیصلہ آنا ہے۔ تو آج تمام اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آنے کا کہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور یہ کل پارٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں فیصلہ کیا گیا۔ دوسرا، 14 اگست کو کے پی سمیت ملک بھر میں انہوں نے ایک تجویز تھی کہ 14 اگست کو احتجاج کیا جائے، لیکن وہ تجویز نہیں مانی گئی، اور اب اس میں کہا گیا کہ 14 اگست کو ریلیاں جو ہیں وہ نکالی جائیں گی، اور 14 اگست یوم آزادی کے حوالے سے، اور ان ریلیز کو ہے لاک ڈاؤن کے بجائے بھرپور ریلیز کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یوم آزادی بھی منائے گی اور عمران خان صاحب کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی اجاگر کرے گی۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب دوسری جانب یہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پھر ایک اور معاملہ آ رہا تھا کہ عمران خان سہیل آفریدی نے یہ جو 27 ستمبر کا فیصلہ کیا ہے، یہ کیسے کیا ہے 27 ستمبر کا اتنا لیٹ؟ تو یہ بھی سامنے چیز آ گئی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی اور جو ان کی پولیٹیکل کمیٹی ہے انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، اور 27 ستمبر کی تاریخ سوچ سمجھ کر دی گئی ہے۔ اب آتے ہیں ذرا سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں۔ کل سہیل آفریدی صاحب نے پھر خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ انہوں نے کچھ صحافیوں سے پھر ملاقاتیں کی ہیں کل، اور فرنٹ فٹ پہ آ کے انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا ہے، اور اس میں شفیع جان صاحب بھی تھے اور باقی بھی۔ تو جو ملاقاتیں ہوئیں وہ صرف یہی نہیں کہ لائک مائنڈڈ صحافیوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، بلکہ 100% جو نون لیگ کے ساتھ جڑے ہوئے صحافی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے صحافی ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اور ان کے سوالوں کا جواب بھی کھل کر دیا ہے۔ ان سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور سب سے پہلے تو انہیں کہا گیا، سہیل آفریدی صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ کو نااہل قرار دے دیا جائے گا، تو یہ بھی آپ کو دھمکی مل رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے نااہل کیا گیا، اگر مجھے نااہل کر دیا جاتا ہے یا گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر یہ جھنڈا کوئی اور تھامے گا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر اسے بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے تو جھنڈا پھر کسی اور کے ہاتھ میں آئے گا، یعنی کہ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے معاملہ، اور بھرپور طریقے سے سیٹ کیا ہوا ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو، اور اس میں ہم نے ایک اپنا پلان ترتیب دیا ہوا ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ ویڈیوز بھی ریکارڈ کروا دی ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے کچھ ویڈیوز بھی ریکارڈ کروا دی ہیں، سہیل آفریدی صاحب نے کہا، اور اس سلسلے میں ہم بھرپور طریقے سے، انہوں نے کہا کہ جی ہم پر اعتماد ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی عجلت میں فیصلہ نہیں کیا، بلکہ بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی جن میں میری گرفتاری کے بعد پارٹی کے لیے جو احکامات ہیں، جو پارٹی کے لیے احکامات دیے گئے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں ویڈیوز میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا، سہیل آفریدی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ نوجوان جو ہیں ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوں گے، اس کی باقاعدہ تعداد بھی بتائی۔ تو کیا ان شارٹ آپ کو بتاؤں، ایک اور بھی بتایا گیا جی انہوں نے، یہ میں ایک اور خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ اس خبر سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کو نااہل قرار دے دیں گے، اور یہ پہلے بھی کہا گیا، اور جب انہوں نے کہا تھا کہ عشق عمران میں ہم بہت آگے تک جائیں گے، پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل آفریدی کا راستہ روکنے کے لیے
انجینئر شریف صاحب جو ہیں ترجمان اعلیٰ DGI SPR، وہ خود پہنچ گئے تھے پشاور، اور پشاور میں جا کے انہوں نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور جو کہ پشاور کے صحافیوں نے پسند نہیں کی تھی کہ آپ ایک ترجمان اعلیٰ آتے ہیں، DGI SPR ہیں، اور وہ پشاور آ کے اور وہاں پہ آ کے دھمکیاں دے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کو ڈس لائک کیا گیا تھا، کیونکہ یہ دھمکیاں آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو نہیں دیتے، یہ دھمکیاں آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو نہیں دیتے، یہ دھمکیاں آپ وزیر اعلیٰ سندھ کو نہیں دیتے، یہ صرف آپ خیبر پختونخوا کو، اور پھر پختونوں کے حوالے سے، پختون بھائیوں کے حوالے سے کچھ نامناسب گفتگو بھی کی تھی، اور انہوں نے بھی کی تھی، باقی لوگوں نے بھی کی تھی، اور نون لیگ کے کچھ لوگوں نے بھی کی تھی، جس کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے۔ تو بہرحال سہیل افریدی صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جناب، اگر سہیل افریدی صاحب کو ہٹایا جاتا ہے، کیونکہ پہلے دھمکی دی جا چکی، وارنٹ گرفتاری بھی ان کے ایشو ہوئے ہوئے ہیں، اور پشاور 9 مئی کے مقدمات میں، جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں ان کا نام بھی ڈال دیا گیا ہے۔ تو ایک تو عمران خان صاحب نے بتایا ہوا ہے کہ سہیل افریدی صاحب کو اگر یہ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں تو اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اس کے بعد اس کے ساتھ بھی کچھ ہوتا ہے تو پھر اس سے اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اور یہ ساری چیزیں کنوے کی ہوئی ہیں عمران خان نے علیمہ خان صاحبہ کو، اور علیمہ خان صاحب کے پاس سارے نام موجود ہیں کہ سہیل افریدی صاحب، اور اس کے بعد کون ہوگا، اور اس کے بعد کون ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب کو جب بتایا گیا تھا، اس وقت جب ملاقاتیں بحال تھیں کہ جی اگر سہیل افریدی صاحب کو، انہوں نے کہا کہ ہمارے کتنے MP ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہمارے MP تو بہت زیادہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا MP 3 مہینے بھی گزارے، ہر MP کو موقع مل جائے گا، یہ ہٹاتے جائیں گے، ہم اپنا نیا وزیر اعلیٰ لاتے جائیں گے، اور جتنے یہ چاہتے ہیں ہٹا لیں، 5 سال پورے ہو جائیں گے، ہمارے جو MPs ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، ارکان اسمبلی خیبر پختونخوا وہ ختم نہیں ہوں گے، بلکہ ہر کسی کو موقع دیا جاتا رہا، یہ کس کو جس کو بھی کریں گے ڈسکوالیفائی، ہم نیا لے آئیں گے، لہذا اس میں کسی قسم کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی علیمہ خان سہیل افریدی صاحب نے کل جو صحافیوں سے بات چیت کی، اور اس میں انہوں نے کچھ اور انکشافات بھی کیے ہیں، اور ان انکشافات کے مطابق جو ہمارے سامنے چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی دلچسپ اور حیران کن ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ مجھے باقاعدہ طور پہ دھمکیاں دی گئیں، کیونکہ ذیشان سید ہیں، انہوں نے جب پوچھا کہ کیا آپ نے کہا کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے، تو اگر لانگ مارچ کا اعلان کیا تو 5 دنوں میں فارغ کر دیا جائے، کون ہے دھمکی دینے والا؟ تو سہیل افریدی سے ذیشان عزیز نے یہ پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ سیکٹر کمانڈر نے دھمکی دی تھی۔ اب سیکٹر کمانڈر کون ہے؟ سیکٹر کمانڈر پشاور اور سیکٹر کمانڈر اسلام آباد۔ میرے اپنا اندازہ ہے کہ سیکٹر کمانڈر پشاور شاید نہ ہوں، کیونکہ سیکٹر کمانڈر پشاور جو ہیں وہ، اور ان کے اوپر وہاں پہ موجود ہیں کور کمانڈر پشاور، تو کور کمانڈر پشاور کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ موجود ہے صوبائی حکومت کا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا، تو وہاں کے سیکٹر کمانڈر کا تو امکان کم ہے کہ وہ دھمکی دیں، کیونکہ بریگیڈیئر رینک کے ہوتے ہیں، تو وہاں کا تو چانس کم ہے۔ زیادہ چانس یہ ہے کہ بریگیڈیئر فہیم جو ہیں اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر، وہ اس معاملے میں کافی بدنام ہیں، تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے دی ہو، کیونکہ ابھی تک سہیل افریدی صاحب نے مینشن نہیں کیا، اور بریگیڈیئر فہیم جو ہے ان کا نام فیکٹ فائنڈنگ جو رپورٹ ہے شہید ارشد شریف قتل کیس کی، اس میں بھی ان کا نام موجود ہے۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے اب اس حد تک معاملہ پہنچا ہوا ہے کہ چیف منسٹر ہیں، صوبے کے ایگزیکٹو ہیں، اور ان کو سیکٹر کمانڈر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو 5 دنوں میں فارغ کر دیں گے اگر آپ نے یہ جو ہے وہ احتجاج نہ روکا یا عمران خان کے ساتھ آپ جڑے رہے۔ تو یہ تو ایک انہوں نے واضح طور پر انکشاف کر دیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بہت بڑی جنگ ہے اور جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں گر گیا تو پلان تیار ہے، میرے بعد جھنڈا کون پکڑے گا، اور کسی کے گرفتار ہونے سے تحریک نہیں رکے گی، اور اگر عمران خان کا پیغام آ جاتا ہے تو پھر ہی احتجاج ختم ہوگا، ورنہ یہ احتجاج چلتا رہے گا۔ یہ سہیل افریدی صاحب نے یہ کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سہیل افریدی صاحب نے ایک اور بات بھی کل کی ہے صحافیوں سے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق سنجیدہ لوگوں کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ وہ ٹھیک ہیں، اور اب جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ سنجیدہ نوعیت کی ہیں۔ اس پر پارٹی قیادت نے جو اجلاس طلب کیا، اور اس کے معاملے میں اب پارٹی الگ سے فیصلہ کرے گی، اور اب 27 ستمبر کی کال جو ہے اپنی جگہ پہ برقرار ہے، لیکن
اور عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے لے کر الگ سے یہ ساتھ ہم مومنٹم جو ہے، اسٹریٹ موومنٹ اور احتجاج جو ہے، ریلیاں ہیں، اور کل اڈیالہ جیل کی کال دے دی گئی ہے۔ کل منگل کے دن ملاقات کا دن ہے، اڈیالہ جیل کی بھی کال دے دی گئی ہے تمام ارکان پارلیمان کو، اور ایم این ایز، سینیٹرز اور ایم پی ایز اور وزراء کو۔ یہ کل کی کال ہے، تو کل اڈیالہ جیل میں بھی ذرا رونق لگے گی۔ اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہمیں یقین دہانی کروائی گئی تھی، لیکن اب چونکہ خبریں آ رہی ہیں تو ہم ان خبروں کو اگنور نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہم ایکٹیو ہو چکے ہیں۔